السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، خواتین کے مسائل سے متعلق گفتگو جاری ہے بحمد اللہ تعالی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو پر عقیدے پر گفتگو کا آغاز کیا اور بہت ساری باتیں ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں، زندگی کا مقصود کیا ہے، اور اسی طرح توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی تینوں قسمیں کیا ہیں، اور اسی طرح عبادت کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح اتباع سنت، دیگر تفصیلات کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جانا تھا۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آخری بات جو ہم نے پچھلے درس میں جانی تھی وہ یہ کہ امت کے اندر شرک موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کی پیشن گوئی کی تھی۔ اب آئیے ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، کیا ان کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے؟ کیا ان سے دعائیں کی جا سکتی ہیں، چاہے رسول ہوں، چاہے صحابہ ہوں، چاہے اولیاء اللہ ہوں، چاہے عام انسان ہوں جو فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے؟ اس کا جواب ہے ناظرین اکرام، اگر کوئی آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کا یہ پکارنا شرک اکبر ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کرنا ہی شرک ہے۔ کسی کو اللہ کے سوا نہیں پکارا جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 106، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ ظلم سے مراد شرک ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے جو دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، انہیں پکارتا ہے مدد کے لیے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، مشرکوں میں سے وہ ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث 4497 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناکی کو واضح کیا کہ کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، مردوں کو پکارے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جو اس حالت میں جس کی موت آئی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا، دخل النار، تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں، اور مردوں کو پکارنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین اکرام، سوال یہ ہے کہ کیا دعا کرنا، پکارنا بھی عبادت ہے؟ اس لیے جب میں نے کہا کہ پکارنا، دعا کرنا عبادت ہے، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کیا دعا عبادت ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، دعا عبادت ہے۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید کی دلیل دیکھیں ناظرین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا رب تم سے کہتا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ قرآن کی آیت کریمہ کہتی ہے، آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پکارو، میں دعا کو سنوں گا، اور آگے کہا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں کرتے، اللہ کو پکارتے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو عبادت کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ بات ہو رہی ہے دعا کی، تو اللہ نے اس کے لیے پہلا لفظ استعمال کیا دعا، ادعونی، اور پھر دوبارہ اس لفظ کو استعمال کرنے کے بجائے اللہ نے اسے عبادت قرار دیا، کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی دعا عبادت ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور حدیث سورہ ترمذی کی حدیث جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ترمذی حدیث نمبر 3372 حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس سے صریح بات کیا ہو سکتے ناظرین اکرام کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا ہی عبادت ہے۔ جب دعا کرنا، پکارنا، مدد مانگنا عبادت ہے، تو ہم خود یہ مانتے ہیں ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
جب آپ عبادت سے مان رہے تو پھر غیر اللہ کی عبادت کسی طور پہ جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، دعا عبادت ہے، اس پر کتاب و سنت کی دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آگے آئیے ناظرین اکرام، اہم سوال ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ کیا جو فوت ہو چکے اگر ہم انہیں پکار رہے ہیں یا انہیں آواز لگائیں، کیا وہ سنتے ہیں؟ جواب ہے ناظرین اکرام کہ مردے سن نہیں سکتے، مردے سنتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید سورۃ النمل آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یقیناً آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، یعنی مردے سنتے نہیں ہیں۔ انسان جو زندہ ہے وہ سنتا ہے، جو مر چکے ہیں وہ کہاں سنتے ہیں؟ روح قبض ہو گئی، جسم سڑ گل گیا ان کا۔ جب وہ سن سکتے ہوں تو پھر جب مر جاتے ہیں لوگ انہیں پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، تو کیا وہ اسے سن رہے ہیں؟ مردے سنتے نہیں ناظرین کرام، قرآن کی آیت کہتی ہے۔ اور دوسری آیت ہے سورہ فاطر آیت نمبر 22، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں۔ دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں۔ میت جب انسان مر جاتا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، دفن ہونے سے پہلے آپ دیکھیے اس کو۔ ہم سب کہتے ہیں جب تک وہ دفن نہیں ہوتا، میں بھی اور آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہماری آواز نہیں سن رہے، اولاد جا کر آواز دے رہی ہے، چھو رہی ہے، نہ وہ سن رہے ہیں، نہ وہ دیکھ رہے ہیں، نہ وہ بول پا رہے ہیں، نہ حرکت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جسم سے روح نکل گئی، جسم سے روح سے ان کا تعلق کٹ گیا، موت ہو گئی، اب مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ان کی زندگی ہوگی وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے کہ آنے جانے والوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، آنے جانے والوں کو سن رہے ہیں، ان کی باتوں کو وہ سن رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو گئی، برزخ کی وہ زندگی ہے، اور برزخ کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی بات کہنے کے لیے دلیل چاہیے، اور قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ جو مر چکے ہیں وہ سن نہیں سکتے۔ اب آگے آئیے ناظرین اکرام، شرک اکبر جو ہوتا ہے، شرک اکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ کیا جو فوت ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، کیا وہ ہماری فریاد کو سن کر کیا ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ جو فوت ہو چکے یا زندہ ہیں لیکن ان کی طاقت عام انسانوں کی ہے، کیا وہ ہماری فریاد رسی کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ جو مر چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے یا زندہ ہیں، جتنی ان کی دنیاوی طاقت ہے اس کے علاوہ ہماری فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ زندگی اور موت، صحت اور بیماری، نفع نقصان، ہار جیت، یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21 میں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور یہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں، کسی چیز کو انہوں نے پیدا نہیں کیا، وهم یخلقون، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال ناظرین اگر آپ نے سنا کہ ہم ان کی فریاد رسی نہیں کر سکتے، ان سے مشکلوں میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہ مخلوق ہیں۔ مخلوق کیسے پیدا کر سکتے؟ یہ خالق نے اسے خود پیدا کیا ہے۔ اور آگے کا اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندے نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں کچھ معلوم نہیں، یہ بھی انہیں نہیں معلوم کہ آخر اللہ انہیں کب اٹھائے گا ان کی قبروں سے، انہیں تو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہتے ہیں ناظرین اکرام، پکارا اس کو جاتا ہے جو خالق ہے، پیدا کر سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے۔ پکارنا تو اس کو ہے جو خود ایک مخلوق ہے۔ آپ بتائیے جتنے لوگوں کو اللہ کے سے پکارا جاتا ہے، کیا انہوں نے ایک مکھی پیدا کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی چھوٹا جاندار پیدا کیا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا کام کیا ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے؟ کون ہے جسے سورج کو مشرق سے جو روزانہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکالا ہو؟ کون ہے وہ جو بارشیں نازل کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ سارا خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لہٰذا ان کو ہم نہیں پکار سکتے۔ اس وجہ سے خود رسول، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ، وہ خود اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں وہ نہیں ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ یہ قرآن رسول اور صحابہ کے بارے میں کہتا ہے۔ جنگ بدر کا جب موقع آیا تھا، صحابہ 300 سے زائد تھے اور مشرکین کی تعداد 1000 سے زائد تھی، اور تیاری کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ وہ آئے تھے۔ صحابہ کی بڑی کم مختصر تعداد تھی۔ اس موقع پر رسول نے اللہ کو پکارا، صحابہ نے اللہ کو پکارا۔ وہی قرآن کہتا اذ تستغیثون ربکم، جب تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ تستغیثون جسے غوث کہتے ہیں، آج نعوذ باللہ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غوث، مدد کرنا۔ قرآن کہتا اذ تستغیثون، رسول بھی صحابہ بھی اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے کہہ دیا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ ہے جو مدد کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مصیبت پریشانی لاحق ہوتی تو آپ کیا کہتے تھے؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 3524، حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے نبی کہتے تھے دعا کرتے ہوئے یا حی یا قیوم، اے وہ جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اے وہ جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، ہر چیز کو جس نے قائم کیا ہے، استغیث میں تیری برحمتک استغیث، میں تیری رحمت سے کے ذریعے سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ استغیث یہی غوث، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین اکرام، مدد مانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اور سنن ترمذی کی حدیث حدیث نمبر 2516، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے جملے ارشاد فرمائے تھے اذا سألت فاسأل اللہ۔ ابن عباس سے آپ نے کہا مانگو، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے طلب کرو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ ناظرین اکرام، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، مدد طلب نہیں کرنا چاہیے، دعا نہیں کرنا چاہیے، فریاد نہیں کرنا چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں پھر تو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ اولاد ماں باپ سے مدد مانگتی ہے، انسان اپنے دوست سے مدد مانگتا ہے، پڑوسی سے مدد مانگتا ہے، رشتہ داروں سے مدد مانگتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ناظرین اکرام، جو زندہ لوگ ہیں، دنیاوی زندگی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو طاقت دی ہوئی ہے دنیاوی اعتبار سے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کو دی ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگ بھی سکتے ہیں۔ جیسے انسان کسی انسان کو اسپتال لے جا سکتا ہے، کسی انسان پر صدقہ کر سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے، اس کو قرض میں ہے تو اس کے آسانی کے لیے راستہ نکال سکتا ہے، یا پریشان ہے تو سمجھا سکتا ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے، بولنا، ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کر کے دینا، تعاون کرنا، سمجھانا، نصیحت کرنا، یہ انسان کی طاقت میں دی ہوئی چیز ہے۔ لیکن کیا انسانوں کو زندگی اور موت کا اختیار دیا گیا ہے، کائنات و تصرف کا اختیار دیا گیا ہے، اور اس نفع نقصان کا اختیار دیا گیا ہے؟ نہیں۔ جو دنیاوی امور کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے اسباب کے تحت جو چیزیں ہمیں دی ہیں، ایک دوسرے کا تعاون لینے میں کوئی حرج نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں وہ چیزیں جو انسانوں کو دی نہیں گئی ہیں۔ کسی انسان کو طاقت نہیں دی گئی کہ وہ کوئی مکھی بھی پیدا کر سکے، اس کو جا کر کہنا مجھے اولاد دے دو، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ لیکن آپ جائیں ایک گلاس پانی کسی سے مانگ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے ہم کو، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ان چیزوں میں جن کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور حدیث میں دیکھیے
صحیح مسلم حدیث نمبر 2699، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا جب تک ہم مسلمان کی مدد کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس اختیار ہے، زبان سے، ہاتھ سے، مال سے، منصب سے، پہنچ سے، جو ہمارے طاقت میں ہے، اس کی وجہ سے ہم دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ جب تک ہم مسلمان کی مدد کر رہے ہیں اللہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ بہت سارے قبر پرست کیا کہتے ہیں، بھئی جب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا تو کیوں بھائی سے مانگ رہے ہو؟ بھئی ہم ان سے جب مدد مانگ رہے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں مانگ رہے ہیں جو اللہ نے انسانوں کو اختیار میں دی ہوئی ہیں، وہ کر سکتا ہے تو مانگ رہے ہیں، اس کے اختیار میں ہے وہ۔ لیکن کیا شفا، کیا نفع نقصان، کیا اولاد، کیا رزق، کیا جیت، کیا اللہ نے انسانوں کو بانٹی ہے؟ یہ کیا انسان کے اختیار میں ہے؟ وہ جب اختیار میں نہیں ہے تو پھر وہ چیزیں انسانوں سے مانگا نہیں جا سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے ناظرین اکرام بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے غیر اللہ کے نظر و نیاز جائز ہے کہ نہیں ہے؟ نظر مانتے ہیں لوگ، اگر ایسا ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، کامیاب ہو گیا تو میں غریب کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ جو نظر ہے ناظرین اکرام، نظر اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظر کی وجہ سے انسان کی تقدیر بدلتی نہیں ہے، اور نظر پہ آپ غور کریں تو کیا دکھتا ہے آپ کو؟ یہ جو نظر مقابلہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ اے اللہ اگر تو نے یہ کیا تو میں کروں گا، تو نے کامیابی دی، امتحان میں پاس ہوا تو میں غریب کو دوں گا۔ الٹا مطلب یہ ہے کہ اگر تو نے نہیں دیا تو میں بھی نہیں کروں گا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی نظر مان لے جائز کاموں کی تو اسے پورا کرنا فرض ہے، اور نظر ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کسی ولی کے نظر ماننا، نبی کے نظر ماننا، غیر اللہ کی نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ نظر صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مانی جا سکتی ہے، ماننا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نظر و نیاز مانتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کا نام تھا حنا، جیسے مفسرین نے ذکر کیا ہے، وہ اور ان کے شوہر بڑے نیک تھے، بڑے نیک تھے وہ۔ تو حضرت حنا جب حمل سے ہوئیں تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس بچے کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزاد ہوگا، یعنی تیری دین کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس بچے کو میں لگا دوں گی اور اس کام کے لیے اسے مختص کر دوں گی۔ اے اللہ اس بات کی میں نظر مانتی ہوں۔ حضرت حنا نے نظر مانی، جیسے آج لوگ نظر مانتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو میں ایسا کر لوں گا۔ یہ جو نظر و نیاز ہے ناظرین اکرام، نظر و نیاز عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6700 حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے اللہ کی نظر مانی ہے اطاعت کرنے کی تو اطاعت کر لے۔ نظر مانی ہے کہ میں اگر ایسا ہو گیا تو میں نیک کام کروں گا، کہ میں اتنے قرآن تقسیم کروں گا یا اتنے لوگوں کو کپڑے دلاؤں گا۔ اگر نیکی کی نظر مانی ہے تو پورا کرو اس کو، یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اور جو یہ نظر مان لے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اس نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اسے توڑ کر کے کفارہ دے دینا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر اللہ کے لیے مانی ہے تو نظر کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام یہ بڑی اہم بات ہے کہ نظر و نیاز ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ جو نظر و نیاز ہے ناظرین اکرام، جس کو ہم منت ماننا کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات ہے وہ یہ، اگر کوئی نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے، لیکن مقابلہ اس میں نہیں ہے۔ مقابلہ کا مطلب اے اللہ تو کرے گا، مجھے دے گا تو میں ایسا کروں گا، نظر ایسا مقابلی والی جو نظر ہے، منت ہے، یہ جائز ہے لیکن اچھا نہیں، پسندیدہ نہیں۔ کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نظر مطلق مانے، مطلق کا مطلب اے اللہ میں تیرے لیے گھر بناؤں گا تیری رضامندی کے لیے، اے اللہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اس کی نظر مانتا ہوں۔ جو مطلق نظر ہے یہ نظر اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں مقابلہ نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بڑا کام ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ پورا ہو، تو نظر نہیں مانے تو آخر کیا کریں؟ آپ پہلے نیکی کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے،
اے اللہ میں نے نیک کام کیا، اس کو قبول فرما لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دے۔ پہلے نیک کام کر لیجئے، پھر اللہ سے دعا کیجیے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اب آگے آئے ناظرین اکرام، وہ یہ کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنا کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کے لیے قربانی کرنا یہ جائز نہیں۔ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید سورہ کوثر آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے لیے ذبح کیجیے، قربانی کیجیے۔ ذبح کرنا، قربانی کرنا عبادت ہے اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں سکھائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1978۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، ملعون ہے انسان وہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ رحمت سے دھتکارا جاتا ہے جو غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے۔ کوئی پیر کے نام کی، فقیر کے نام کی، ولی کے نام کی، نبیوں کے نام کی، کسی کے نام کی قربانی نہیں، صرف اللہ کے نام کی، اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آگے ناظرین اکرام وہ یہ ہے سوال کہ کیا کعبۃ اللہ کے علاوہ قبروں کا طواف کرنا جائز ہے؟ جواب ہرگز نہیں۔ طواف صرف اور صرف کعبۃ اللہ کا ہو سکتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں، چوکھٹ نہیں، گھر نہیں، قبر نہیں ہے جس کا طواف کرنا جائز ہو، کہیں جائز نہیں ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ صرف اور صرف کعبۃ اللہ کا طواف ہو سکتا ہے، بیت اللہ کا طواف ہو سکتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف کعبۃ اللہ کے طواف کی اجازت دی ہے، بلکہ یہ پسندیدہ اور بڑا عظیم کام ہے، بڑی بڑی نیکیوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ سورہ حج آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور لوگ اس قدیم گھر، پرانے یعنی اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کریں۔ یہ طواف عبادت ہے کعبۃ اللہ کا، غیر اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضامندی کعبۃ اللہ کے طواف میں ہے۔ اگر کوئی قبروں کا طواف کرے قبر والوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے کچھ مانگنے کے لیے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2956 حدیث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من طاف بالبیت 7 وصلى ركعتين كان كعتق رقبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائے، طواف کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی، کان کعتق رقبہ، یہ ایک مکمل غلام کو آزاد کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی نیکی ہے یہ۔ اور کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور کا طواف نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ طواف کتنی بار کریں گے، کیسے کریں گے، کہاں شروع کریں گے، کہاں ختم کریں گے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں ساری تفصیل ہے، شروع کہاں کرنا ہے، ختم کہاں کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، ساری تفصیل ہے۔ اب کعبہ کو چھوڑ کر کہیں اور طواف کریں گے تو اس کی کیا تفصیل ہے، کیا طریقہ ہے، اس کا کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ یہ حدیث میں مذکور ہی نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین اکرام بڑی اہم بات ہے جو ہم سب کو جاننی چاہیے۔ اس کے بعد آئی ناظرین اکرام بڑے اہم موضوع، اہم سوال کی طرف، وہ یہ کہ جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے، جادو اسلام کے نزدیک کیسے ہے؟ تو جواب ناظرین اکرام جادو کرنا کفر ہے، جادو کفر ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں جادو کا معاملہ بڑا آسان ہے، رشتہ توڑنے کے لیے، کسی کی تجارت خراب کرنے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں پاکھنڈیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس اور مجاوروں کے پاس اور جا کر جادو کرواتے ہیں۔ جادو کفر ہے، ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اسے کفر کہا ہے، یہ کفر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں نے مشہور کر دیا کہ سلیمان کی حکومت جو چلتی ہے، علیہ السلام، حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، ہوائیں ان کی بات سنا کرتی تھیں، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ سلیمان کی حکومت جادو کی وجہ سے چلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا كَفَرَ سلیمان نے جادو نہیں کیا ہے، اللہ نے جادو کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہا سلیمان نے کفر نہیں کیا ہے۔
اللہ نے جادو کو کفر کہا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا ہے تو کفر ہے؟ کیا نبی کوئی کفریہ کام کرتے ہیں؟ آگے کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ جادو شیطانوں نے کیا ہے. تو وہاں پر بھی جادو کا لفظ اللہ نے نہیں بولا، کہا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. یہ جو جادو ہے یہ کفر یہ شیطانوں نے کیا ہے. کیا کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. تو قرآن نے جادو کے لفظ کو بدل کر کے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ کفر ہے. اور کہا ایسے لوگوں کے بارے میں جو جادو کرتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ کفار ہیں. چونکہ کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، مومن کا حصہ ہوتا ہے، آخرکار وہ جہنم سے نکلے گا. کہا جو جادوگر ہے، جادو کرنے والے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ کفار ہے. اور حدیث میں صحیح بخاری حدیث نمبر 8857 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 89 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، آپ نے کہا 7 وہ گناہ جو انسانوں کو تباہ کر دیتے ہیں اس سے بچو. آپ نے سب سے پہلا گناہ ذکر کیا الشرک باللہ والسحر، سب سے پہلے آپ نے کہا اللہ کے ساتھ شرک، اور دوسرا جادو. آپ نے شرک کے بعد جادو کو ذکر کیا، یعنی یہ انتہائی خطرناک اور بہت بھیانک گناہ ہے ناظرین اکرام. کیوں؟ کیونکہ شیاطین جو جادو ہوتا ہے شیطان کی مدد سے ہوتا ہے، اور شیطان اس وقت مدد کرتا ہے جادوگر کی جب جادوگر خود کفریہ کام کرے. جادوگر نعوذ باللہ قرآن مجید کو گندی جگہوں پر پھینکتے ہیں، پیروں سے قرآن کو کچلتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تب جا کر شیطان ان کی مدد کرتے ہیں. تو جو جادو کرنے والا انسان ہے وہ جادو ایسے ہی نہیں کر رہا، وہ خود کفر کرتا ہے پہلے، بعد میں جا کر کے وہ جادوگر کی مدد شیطان کرتا ہے. یہ کفر ہے اسلام کے نزدیک. آگے ناظرین کرام بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عراف ہوتے ہیں، بعض کاہن ہوتے ہیں. عراف کا مطلب وہ جو چیزیں غائب ہو گئی ہیں ان کے علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور بعض ہوتے ہیں جو کاہن ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں معلوم ہے، غیب کی چیزوں کا ہمیں علم ہے، غیب کی خبریں ہمارے پاس ہیں. تو ایسے لوگ جو گم شدہ چیزیں، جو غائب ہیں چیزیں، ایسی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، یا وہ جو آنے والی زندگی کا غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سچا ماننے کا کیا حکم ہے؟ تو ناظرین اکرام جان لیجئے، اگر کوئی آدمی ایسے لوگوں کو سچا مانتا ہے کہ ہاں ان کو پتہ چل جاتا ہے جو ہو چکا ہے اس کا یا جو ہونے والا ہے اس کا، ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، کیونکہ غیب صرف اللہ جانتا ہے. اور یہ جو اللہ کی خوبی ہے اس خوبی میں اس نے اس شخص کو شریک کر دیا، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. کوئی نہیں ہے جو غیب جانتا ہو. سورہ نمل آیت 65 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے زمین و آسمانوں میں کوئی نہیں اللہ کے سوا جو غیب جانتا ہو، صرف اللہ غیب جانتا ہے. اور اگر کوئی کہے نہیں یہ بھی غیب جانتا ہے، چوری ہو گئی گاڑیاں بتا سکتا ہے، آدمی کہاں چلا گیا یہ بتا سکتا ہے، یہ بتا سکتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، اگر ماضی اور آنے والی زندگی کا غیب اسے پتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہو، تو پھر ہم نے اللہ کی اس آیت کا انکار کیا کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے دیکھیے، مسند احمد حدیث نمبر 9532 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول، جو آدمی کاہن کے پاس جو یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے آنے والی زندگی کی خبر ہے، ایسے آدمی کے پاس آتا ہے، یا عراف کے پاس جو یہ کہتا ہے کہ جو ہو چکا مجھے معلوم ہے آپ کی زندگی کا کیا کیا ہے، ساری چیزیں مجھے پتہ ہے، ایسے آدمی کے پاس آئے فصدقہ بما یقول، اور جو وہ کہتا ہے اس کی بات کو سچ مان لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو محمد پر اتری ہے علیہ الصلاۃ والسلام. کفر کیا اس نے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اور ایسے لوگ جو جاہل اور کاہن ہوتے، جادوگر ہوتے، شیطانوں کی مدد لیتے. اور آپ نے سنا کہ شیطان مدد اس وقت کرتے ہیں جب خود کفر کرے، جب ان کے پاس ہم جا رہے ہیں ان کی بات کو سچا مان رہے ہیں. ایک تو ہم نے اللہ کی جو صفت ہے غیب، اس غیب میں دوسروں کو شریک کیا، دوسرا وہ جو شیطانوں سے مدد مانگ رہا ہے کفر کر کے آپ نے اس عمل کو بھی صحیح ٹھہرا دیا. تو سوچیے ہمارا ایمان کہاں بچے گا. تو ایسا کوئی انسان اس دنیا میں نہیں ہے. جتنی چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، غیب کی دعوے دار، فیوچر دیکھنے والے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے، یہ سارے کے سارے دھوکے باز، دجال اور کذاب ہوتے ہیں.
دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیسے کیسے حادثات ہو رہے ہیں، کیسے بھیانک واقعات ہو رہے ہیں. دنیا میں اگر ایک انسان بھی ایسا ہے سچا جس کو 5 منٹ بعد کیا ہونے والا اتنا بھی اگر پتہ چل جائے تو دنیا میں اس کی اتنی قیمت ہوگی کہ اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ روزانہ لوگ حادثات میں مر رہے ہیں اور ایسے ایسے حالات ہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جا رہے ہیں، طوفان میں، آندھیوں میں، زلزلوں میں، سیلابوں میں، ایکسیڈنٹ، چاہے ہوائی جہاز ہو، چاہے ٹرین ہو، چاہے بس ہو، معصوم بچے فوت ہو جا رہے ہیں. کوئی ایک انسان بھی اگر سچا ہے واقعی دنیا میں ایسا کوئی ہے جس کو معلوم ہے کہ 5 منٹ بعد کیا ہوگا تو اتنے انسانوں کو بچا سکتا ہے. اگر ہوتا تو ضرور وہ سامنے آتا. اس کا مطلب کائنات میں کوئی نہیں، سب جھوٹ ہے. قرآن مجید کی آیت واضح کرتی ہے رسول کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا، رسول بھی غیب نہیں جانتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کو گئے تو آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے چچا شہید ہو جائیں گے. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا. آپ کے علم میں نہیں تھا. وہ آپ کو نہیں معلوم غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوں گے. آپ کو اس کا علم نہیں تھا. آپ کو یہ علم نہیں تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ اکرام میں سے کتنے صحابہ آپ کے سامنے شہید ہوں گے. تو غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. اور آگے ناظرین اکرام، کیا کوئی غیب کی خبریں جانتا ہے؟ جواب ہے نہیں، غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کی کچھ باتیں بتا دیتا ہے، کچھ باتیں بتا دیتا ہے، اور بتانے کے بعد وہ غیب نہیں رہتی. غیب کا مطلب جو چھپا ہوا ہے، جو کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ باتیں اپنے رسولوں کو بتاتا ہے، نبیوں کو بتاتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے نبیوں کے واقعات بتائے. آپ اس زمانے میں موجود نہیں تھے لیکن آپ نے بتایا. آنے والی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ نے بتایا، جنت جہنم کے بارے میں آپ نے بتایا، جو کہ ہم نے دیکھی نہیں ہے. جنت جہنم آپ نے دیکھی لیکن آپ نے قیامت کی نشانیاں، بڑی نشانیاں آپ نے دیکھی نہیں، لیکن آپ نے بتا دیا کیسا ہوگا. دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے علیہ السلام. تو یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، ہونے والی باتیں یا جو ہو چکی ہے، کچھ باتیں جو آپ نے بتائی ہیں، یہ جو غیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس نے کچھ باتیں اپنے رسولوں کو بتائیں. جتنی آپ کو بتائی گئی اتنی آپ کو معلوم ہوئی اور اتنا آپ نے بتا دیا امت کو. پورا غیب، مطلق غیب، یا لوگ کہتے ہیں جزوی غیب، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں بتا دی اتنی ہی اللہ کے نبی کو پتہ ہے، ورنہ غیب کا علم سوا اللہ کے کسی کے پاس نہیں. سورہ جن آیت نمبر 26-27 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہ عالم الغیب ہے، اپنی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کر لیتا ہو. کچھ باتیں بتا دیتا ہے. رسول کو آپ سوچئے اگر ہر چیز پتہ ہے تو پھر کتنا برا ہے کہ آپ رسول کو پتہ ہے کہ میرے چچا شہید ہو جائیں گے پھر بھی آپ انہیں لے کر کے گئے. رسول کو پتہ ہے کہ میری بیوی کے اوپر تہمت لگے گی پھر بھی آپ انہیں سفر پر لے کر کے گئے. رسول کو پہلے سے پتہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کو مارا جائے گا پھر بھی آپ نے انہیں چھپایا نہیں. کتنا بڑا الزام آئے گا رسول پر. اور غیب اگر جانتے ہیں تو پھر رسول کی پوری محنت، نعوذ باللہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی. آپ ہجرت کہ رات اپنی جگہ پر آپ نے حضرت علی کو سلا دیا، لٹا دیا، اور آپ نکلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. غار میں چھپنا پڑا آپ کو. اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، کوئی پکڑے گا نہیں، تو آپ کیوں چھپتے غار میں؟ رسول نے جو باتیں بتائیں کہ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، جنت ایسی، جہنم ایسی، جتنا اللہ نے بتایا اتنا آپ نے بتایا ہے. باقی غیب جاننے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اسی لیے کسی شخص نے کالم دین سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم ہیں، کتنے بڑے ہیں، سب سے بڑے صحابی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے تھے. ہم یہ کہتے ہیں سب سے افضل صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، ان کے برابر کوئی نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں ہم ابوبکر سے بڑا کسی کو نہیں مانتے تھے، ابوبکر سے افضل کسی کو نہیں مانتے تھے. لیکن ایک شخص نے عالم دین سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ سوئے تھے ہجرت کی رات، جب اللہ کے نبی وہاں سے نکلے اپنے بستر پر آپ نے علی کو لٹا دیا. تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں نبیوں کے بارے میں، اولیاء، حضرت علی کے بارے میں، کیا وہ غیب جانتے تھے؟ اس نے کہا بالکل ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ غیب جانتے تھے. انہوں نے کہا اگر وہ غیب جانتے تھے تو کون سی بڑی بات ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ کوئی مجھے قتل نہیں کرے گا تو ان کے سو جانے میں کیا بڑی بات ہے؟
یعنی اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ انہیں غیب کا پتہ ہے تو پھر ان کی محنتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں پہلے سے پتہ ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو نعوذ باللہ ناظرین اکرام، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے، اسی لیے یہ قرآن مجید کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے، لہٰذا اپنے عقیدے کی ہم سب کو اصلاح کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، آئیے ایک اہم سوال کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان شفا حاصل کرنے کے لیے دھاگا، کڑا اور چھلا اور دیگر جو چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب ہے ناظرین اکرام، ہرگز نہیں۔ شفا کے لیے تعویذ، دھاگے، کڑے، لیمو، مرچی، ناریل، خطے، ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 17 میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی اس نقصان کو ہٹا نہیں سکتا۔ اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے، ہمیں مال میں نقصان ہے، صحت میں نقصان ہے، جان میں نقصان ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی اسے نہیں ہٹا سکتا۔ جب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا تو کیا تعویذ ہٹا دے گا اس کو؟ کیا دھاگی کڑے سے ہٹ جائے گا؟ اور نہیں، اللہ ہٹا سکتا۔ دعا کیجئے، دم کیجئے، قرآن پڑھیے، دوائیاں لیجئے، علاج کرائیے اپنا جس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن تعویذ، کڑے، دھاگے کا حکم کہیں نہیں ہے، بلکہ یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اسی لیے حدیث ناظرین کرام مسند احمد حدیث نمبر 20242، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا دیکھا، کڑا یا چھلا آپ نے دیکھا، تو آپ نے کہا کہ تم نے کیوں پہنا ہے اس کو؟ تو اس نے کہا من الواہنہ، ایک بیماری ہے مجھے جس کی وجہ سے میں نے پہن لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہا لا تزیدک الا وہنا، آپ نے کہا خبردار اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا۔ آپ نے کہا انبذھا، اسے اتار کر پھینک دے، فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، اگر تیری اسی حالت میں موت آ گئی تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا، نکال کر پھینک دے اس کو۔ حدیث میں کسی بھی تعویذ کی اجازت نہیں دی گئی، کڑے دھاگے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ جائز نہیں۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس میں شفا ہے تو پھر کوئی آدمی پانی کا بوتل اپنے گلے میں کیوں نہیں لٹکاتا ہے؟ کتاب کیوں نہیں لٹکاتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں تعویذ میں شفا ہو رہی ہے، کڑے دھاگے میں، تو صرف اتنی چیزوں پر کیوں رکے ہوئے ہیں؟ جب آپ کو کوئی آدمی کہے کہ پانی کا بوتل بھی لٹکا لیجیے تو آپ کہیں گے نہیں، پانی کی بوتل سے کیا ہوگا؟ تو اگر یہی کہا جائے آپ سے کہ نہیں اس سے بھی شفا مل جائے گی تو کیا پانی کا بوتل لٹکایا جائے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں پتھر لٹکا تو کیا پتھر لٹکائیں گے؟ دلیل کیا ہے اس کی کہ ان سے شفا ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شفا دینے والا ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، ان چیزوں کا استعمال اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس طرح کی چیزیں تعویذ، دھاگے، کڑے پہننا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد حدیث 17558، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ لہٰذا کوئی تعویذ، دھاگے اسلام میں نہیں۔ رسول نے کسی کو تعویذ لکھ کر نہیں دی ہے، کوئی کڑا نہیں دیا، کوئی دھاگا آپ نے نہیں باندھا، کسی صحابی کے ہاتھ میں دھاگا نہیں تھا، گلے میں تعویذ نہیں تھی، چین نہیں تھی، گھروں میں خطے نہیں تھے، نیمو مرچی نہیں تھے، ناریل نہیں تھے۔ یہ سب بدعات، خرافات، مشرکین، کفار کی جانب سے ہمارے یہاں آ گئی ہیں۔ ہمارے دین میں یہ سب نہیں ہے۔ دوسروں کی چیزیں جہالت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے ہمارے اندر آ گئی، نعوذ باللہ، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آگے آئیے ایک اہم سوال کی طرف جو شرک کی بات آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جو قوانین ہیں، اسلام کے مخالف جو قوانین ہیں، ان قوانین پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ ناظرین اکرام، اسلام میں قوانین ہیں، اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب قرآن حدیثیں ہیں، باقاعدہ یہ انسانی زندگی کے ہر حصے کا حل ہے۔ قانون، ضوابط طے ہیں اسلام میں، چوری کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، پراپرٹی تقسیم کرنے کا طریقہ ہے، طلاق کا طریقہ ہے، خلا کا طریقہ ہے، اسی طرح بچوں کو لے کر پالنے کے ضوابط ہیں، اسی طرح اگر بیوی شوہر الگ ہو رہے ہیں تو بچہ کس کے پاس جائے گا، اس کی تفصیلات ہیں، خرچ کس کے اوپر ہوگا، کون خرچ کرے گا، کتنا خرچ کرے گا، تجارت کیسے ہوگی، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اسلام کے کچھ قوانین ہیں۔ اسلام کے خلاف جو قوانین ہیں، ان قوانین پر عمل کرنے کا حکم کیا ہے؟
تو ناظرین اکرام، ہم مثال کے طور پر اپنے ملک میں رہتے ہیں، تو یہاں کے جو قوانین ہیں، ان قوانین پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو ناظرین اکرام جان لیجئے، اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے قوانین سے اچھے اور بہتر لوگوں کے قوانین ہیں، انسانوں کے قوانین اس سے بہتر ہیں، اس سے اچھے ہیں، تو اس نے کفر کیا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے قوانین سے بہتر کس کا قانون ہوگا؟ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ اس کے فیصلے سے اچھا کس کا فیصلہ ہوگا؟ ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا جو اسے اسلام سے بہتر سمجھتا ہو یا اسلام کے قوانین کے برابر سمجھتا ہو، اور وہ آدمی جو آدمی کے مجبور ہو کر کے اس قانون پہ عمل پیرا ہو رہا ہے، یا وہ آدمی جو شرارت کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے عمل کر رہا ہے جبکہ وہ معلوم ہے اسے کہ جو قوانین دین میں بتائے گئے وہ سب سے افضل ہیں، تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر دوسروں کا فیصلہ مانے، انسانوں کا فیصلہ مانے، بہتر مانے، اچھا مانے، یا اسلام کے برابر مان لے، تو یہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ورنہ اگر کوئی اور قوانین پر چلتا ہے اور اس کی نیت ایسی نہیں ہے، تو وہ آدمی جو جان بوجھ کر کے ایسا کر رہا ہے جبکہ اس کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی اس کے پاس زبردستی نہیں ہے، اس کے دل میں نیت بھی نہیں ہے، تو ایسا آدمی نافرمان مانا جائے گا، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو یہ ناظرین اکرام اہم بات ہے، اس لیے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کفار کے ملک میں رہتے ہیں تو آپ بھی کافر ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہا کرتے، 13 سال تک آپ مکہ میں تھے، جبکہ آپ کے ساتھ کفار مشرکین تھے۔ جب مدینہ گئے تو وہاں پر بھی مدینہ میں یہود تھے، منافقین تھے۔ تو اگر ساتھ رہنے سے کافر ہو جائیں گے تو پھر یہ بات بڑی خطرناک بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی اور فیصلے کو بہتر کوئی مان رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، زنا کی پوری چھوٹ ہونی چاہیے، زنا جو چھوٹ ہے وہ سب سے اچھا طریقہ ہے، اسلام کی طرح پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن وہ آدمی جو ایسا نہیں کہہ رہا ہے، مجبوری ہے اس کی، یا پھر وہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہو رہا ہے جبکہ اس کی نیت ایسی نہیں ہے، گنہگار ہونے کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے، تو ایسا آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوگا، نافرمان ہوگا۔ اب آگے آئی ناظرین اکرام ایک اہم بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، خاص طور پر اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ ناظرین اکرام وسوسوں کے پیچھے جو چلتے ہیں، ایسے لوگوں پہ خطرہ ہوتا ہے۔ وسوسوں کے بارے میں شریعت نے کیا کہا ہے اسے جاننا ضروری ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ دھیرے 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 انسانوں کے پاس آتا ہے اور آ کر کے انہیں ورغلاتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ اگر کسی بھی قسم کا وسوسہ ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ قرآن کہتا ہے کوئی بھی وسوسہ آئے نا اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، سب سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ شیطان اپنے مکر میں ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے آمنت باللہ ورسولہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صحیح مسلم حدیث نمبر 134۔ اور اسی طرح اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک لینا چاہیے، اپنے لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ تھوک لینا چاہیے، اور اسی طرح سے ناظرین اکرام فوراً اس خیال کو چھوڑ دینا چاہیے، آگے اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ سمجھیے کہ اگر کسی کے ذہن میں ایسی بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں شیطان وسوسے پیدا کر رہا ہے، تو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیجیے، 3 مرتبہ تھوک لیجیے اپنے بائیں سائڈ، اور جو میں نے کہا وہ پڑھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد رک جائیے، اس کام سے رک جائیے۔ یعنی آپ اگر تنہا ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کر کے باہر آ جائیے، کسی کام میں مصروف ہو جائیے، کسی دوسری جائز اور اچھی چیزوں میں مصروف ہو جائیے، تو آپ فوراً اس سے رک جائیں گے۔ وہیں پر سوچ رہا ہے تو یہ گمراہی کے لیے شیطان جال بنتا ہے اور اس میں انسانوں کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں چوکنا ہو کر کے ناظرین اکرام فوراً اس کی چال کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اسے دور کرنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام اس کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ شیطانی وسوسے آئیں
تو ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لینا ہے۔ اس کے بعد آئیے ناظرین اکرام ایک اہم بات کی طرف، وہ یہ کہ شرک اکبر کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر کوئی آدمی شرک اکبر کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کی نذر و نیاز کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، غیر اللہ کی رضامندی کے لیے کعبہ کے علاوہ قبروں کا طواف کرتا ہے، یا پھر اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو سب سے اچھا مانتا ہے، یا پھر دیگر امور جو شرکیہ ہے، تعویذ وغیرہ پہنتا ہے، جادوگروں کے پاس جاتا ہے، یہ جو شرکیہ کام کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ناظرین اکرام، شرک اکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر ایسا آدمی مر گیا تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ آپ سوچیں ناظرین اکرام، یہ بڑی خطرناک بات ہے، کوئی آدمی جہنم میں داخل ہو اور کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی، جتنے سال آپ جانتے ہو، 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، 1 ارب خرب سال، جتنے بھی آپ جانتے ہو، جوڑتے چلے جائیں، زندگی ختم ہو جائے گی، گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن کبھی جہنم سے وہ نہیں نکلے گا۔ کتنا خطرناک ہے یہ مسئلہ۔ شرک اکبر کی وجہ سے انسان ہمیشہ جہنمی ہو جاتا ہے، مخلد فی النار ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، تو یقیناً اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے شرک کرنے والے پہ جنت حرام ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور کوئی مددگار نہیں، نہ کوئی نبی مدد کر سکتے، نہ ولی مدد کر سکتے، کوئی انسان مدد نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ مدد کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 93، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، جو اس شخص اس حال میں اللہ سے جا ملتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور شرک کا نقصان یہ ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ شرک جب ہو جائے تو کیا شرک کے بعد کوئی نیکی بچتی ہے انسان کی، کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہے؟ نہیں، شرک جیسے ہی ہو زندگی کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی، اکارت ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 88 میں، نبیوں کا نام، کئی نبیوں کے نام ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرے، اگر حالانکہ انبیاء نے کبھی شرک نہیں کیا، توحید کی دعوت پوری زندگی وہ دیتے رہے، اسی پر دنیا سے گئے، اللہ کہتا اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے تو ان کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو شرک کا کتنا بڑا نقصان ہے ناظرین اکرام کہ اس کی وجہ سے زندگی کا پورا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2985، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں۔ یعنی دیکھیں ناظرین اکرام، مثال دیکھیے اس کی، کوئی آدمی ہے جو مانگ رہا ہے، ضرورت ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ اسے کھانا دینے کے لیے جاتے ہیں، کوئی اور بھی آ جاتا ہے، آ کے کہتا ہے میں بھی بھوکا پیاسا ہوں، تو آپ بانٹ دیتے ہیں، آدھا اس کو آدھا اس کو، تو دونوں کو ضرورت ہے تو دونوں لے لیتے ہیں۔ شریک جب کیا جاتا ہے تو بسا اوقات آدمی دوسرے کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شخص من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، جو شخص اپنے عمل میں میرے ساتھ غیر کو شریک کرے تو میں اسے اور اس شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ سے وہ نکل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے ناظرین اکرام انسان کا تعلق اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے، الا یہ کہ موت سے پہلے وہ توحید کے دامن کو تھام لے۔ تو یہ شرک کے اکبر کی نقصانات ہیں ناظرین اکرام، جس سے ہم سب کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے شرک کے اکبر کے بارے میں کچھ چیزیں جان لیتے ہیں، شرک اصغر کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ شرک اکبر کی تفصیلات تو آئی۔ شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ شرک اصغر ریاکاری اور دکھاوے کو کہتے ہیں۔
وہ کام جو انسان کو شرک اکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے مشرک غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی کے ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی خوش ہوں، لوگ بھی تعریف کریں، لوگ بھی کچھ دیں، اس کو اچھی بات کہہ دیں اس کے بارے میں، لوگوں کی تعریف کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ وہ شریک کر رہا ہے۔ یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 110، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ صالح عمل کرے۔ شرط کیا ہے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نہ شرک اکبر جائز ہے، نہ اصغر جائز ہے۔ شرک اصغر سے کیا ہوتا ہے؟ وہ نیکی جو آپ کر رہے ہیں وہ برباد ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی 1,00,000 روپے اللہ کے راستے میں دیتا ہے کسی مسجد کو، مدرسے کو، یتیم کو، اور دیتے ہوئے اس کی نیت لوگوں کو خوش کرنا ہو، دکھاوا کرنا ہو، 1,00,000 میں سے 1 روپے کا بھی کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ اس شرک اصغر کی وجہ سے وہ نیکی برباد ہو گئی۔ دلیل کیا ہے ناظرین کرام؟ حدیث میں آپ دیکھیے، مسند احمد کی حدیث ہے 24030، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، بغیر کسی شک کے تمہارے اوپر سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے کہا الریا، دکھاوا کرنا اور ریاکاری کرنا۔ تو سب سے پہلے شرک اصغر ہے ناظرین اکرام ریاکاری کرنا اور دکھاوا کرنا۔ نمبر 2 شرک اصغر یہ ہے کہ کوئی آدمی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہے جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، جو اللہ چاہے اور میں چاہوں، جو اللہ چاہے اور میرا ابا چاہے، اللہ اور کسی اور کو ساتھ میں جوڑ لے، اللہ کے اور دوسرے کے درمیان صرف اور لکھتا ہے یا اور بولتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے دونوں برابر دکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4980، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، آپ نے کہا ایسا مت بولو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، ولیکن قولوا، بلکہ کیسے بولو؟ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، ثم، پھر، شاء فلان، اور فلاں چاہے، اور نہیں بولنا ہے پھر۔ یا تو آپ صرف اتنا بولتے جو بہتر کہ جو اللہ چاہے وہ ہوگا۔ اگر آپ کسی آدمی کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایسے بولنا ہوگا جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں، کیونکہ اور پھر جب ہم کہتے ہیں، ثم جب کہتے ہیں، پھر جب کہتے ہیں، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ سب سے اوپر آپ نے اللہ کو رکھا ہے اور پھر اس کے بعد نیچے درجے میں سامنے والے شخص کو رکھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی غریب بچے کو پڑھانے کے لیے لے سکتا ہے، ایڈمیشن لے سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس موقع ہے، نیت کرے تو ہو سکتا ہے۔ اور اس آدمی کے پاس آپ جاتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ فلاں یتیم بچہ ہے، غریب بچہ ہے، اس کو آپ لے لیں پڑھنے کے لیے، تعلیم کے لیے، دین کے لیے، تو کہتا ہے کہ میں نہیں لوں گا۔ تو آپ وہ جب سے کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا ایڈمیشن اس کا۔ تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر آپ چاہیں، آپ بھی نیت کریں۔ تو جب آپ کو وہاں اس کے بارے میں بولنا ہو تو وہاں پر پھر کر کے آپ بولیے، یعنی اس کے بعد درجے میں، تو یہ جائز ہوگا۔ یہ دوسری شکل ہے ناظرین اکرام، اگر کوئی آدمی اللہ چاہے اور فلاں چاہے کہہ دے گا تو یہ شرک اصغر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے خطوں کے اندر اللہ اور محمد دونوں برابر لکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، دونوں ایک درجے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہمارے نبی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرزوق ہیں، لہذا دونوں کو برابر آپ نہیں کر سکتے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اکرام شرک اصغر یہ بھی ہے، کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے۔ کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں، حرام ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل بلا وربی لتبعثن، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم، تو رسول سے کہلوایا گیا اللہ کی قسم کھائیے، اور اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھائے تو یہ شرک اصغر ہے۔
ابو داؤد حدیث نمبر 3251 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2679، آپ نے کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس نے قسم کھانا ہو تو چاہے کہ صرف اللہ کی قسم کھائے اور یا پھر خاموش رہے، ماں باپ کی، اپنے سر کی، اپنے جسم کی، فلاں کی نہیں، قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، ورنہ انسان خاموش رہے۔ تو یہ ہے شرک اصغر ناظرین اکرام، اور 3 چیزیں میں نے شرک اصغر کی ذکر کی، لہٰذا شرک اکبر سے بھی اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، شرک اصغر سے بھی بچانا ہے۔ ہر وہ راستہ جو انسان کو شرک کی طرف لے جا سکتا ہے ناظرین اکرام، ان تمام راستوں سے ہم سب کو بچنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اہم موضوع، آخری موضوع ہمارے اس درس کا، وہ ہے وسیلہ۔ وسیلہ اسلام میں کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ نہیں دیں گے تو کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اور نبی کا وسیلہ دیتے ہیں، ولیوں کا وسیلہ دیتے ہیں، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ وسیلہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے ناظرین اکرام، وسیلہ 2 طرح کا، ایک ہے جو وسیلہ جائز ہے، شرعی ہے، اور دوسرا وسیلہ وہ ہے جو ناجائز ہے، بدعی ہے۔ ایک وسیلہ جو جائز ہے اور ایک جو ناجائز ہے۔ اب آئیے جائز وسیلہ کیا ہے؟ جائز وسیلہ جو اسلام میں جس کی اجازت ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے پہلا وسیلہ جو اسلام میں جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے اللہ تو رزاق ہے، تیرے اس نام کے واسطے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ تو مجھ پر رحم فرما۔ اللہ کے نام کا اور صفات کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا ان ناموں کے وسیلے سے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، یعنی ان ناموں کا وسیلہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، حدیث نمبر 3712، اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، ہر نام کے وسیلے سے۔ تو اللہ کے نام کا اور اس کے صفات کا وسیلہ دینا جائز ہے، سب سے پہلا وسیلہ ہے۔ اور دوسرا وسیلہ ناظرین اکرام جو جائز ہے اسلام میں، وہ یہ کہ کوئی آدمی اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کہ اللہ میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا ہے، اے اللہ لہٰذا میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے، یا مجھے معاف کر دے، یا میری مصیبت کو دور کر دے، یہ جائز ہے، جائز وسیلہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3465 حدیث ہے، 3 لوگ جو بارش کی وجہ سے غار میں پناہ لیتے ہیں، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور تینوں کہتے ہیں کہ چٹان کو کون ہٹائے گا، اس کو اتنی بڑی چٹان 3 لوگ کیسے ہٹا سکتے ہیں، کون مدد کرے گا اس زمانے میں اس جگہ پر؟ تینوں نے کہا اللہ سے دعا کرو، سب سے اچھا خالص عمل جو اللہ کے لیے ہم نے کیا ہے اس کے وسیلے سے دعا کرو۔ تینوں نے دعا کیا، اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے، صرف تیری رضامندی کے لیے کیا ہے، لہٰذا اے اللہ اگر میں نے صرف تیرے لیے کام کیا ہے تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ تینوں نے دعا کی، اور آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور چٹان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ہٹا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے جو نیک عمل کیا ہے اس نیک عمل کو تو قبول فرما لے، تو یہ جائز وسیلہ ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا جائز وسیلہ ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی کسی انسان سے جو نیک سمجھتا ہو جس کو، اس سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، اس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا شخص جو کسی سے کہہ دیتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ مشہور حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت خوش تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی ہے۔ ابن حبان حدیث نمبر 711 حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، سلسلہ حدیث صحیح 2254۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ خوش تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ لی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے۔ جو زندہ سامنے موجود ہیں، دیندار ہیں، آپ ان سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں،
یہ 3 ہیں جو جائز وسیلے ہیں اسلام میں جس کی اجازت ہے. اور اس کے علاوہ جو غیر مشروع ہے، جو بدعی وسیلہ ہے، انشاءاللہ ناظرین اکرام آنے والے درس میں اس کی تفصیل آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت پہ قائم رکھے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.